السلام علیکم بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ بچوں، آپ نے اپنا ہوم ورک کیا؟ شہری زندگی کے 3 فائدے اور 3 نقصانات، ہے نا؟ بہت آسان سا ہوم ورک تھا جو ہم نے مکمل کیا۔ آج ہم اپنا سبق شہر انشاءاللہ پورا کریں گے اور اس کے بعد جو ہمارا باقی کام ہے وہ بھی پورا کر لیں گے۔ ہم لوگوں نے جو لاسٹ ٹائم پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اپنی ضرورت کی چیزیں شہر سے لے کر جاتے ہیں۔ کون؟ جو گاؤں دیہات سے لوگ آتے ہیں وہ اپنے فصل اناج جو یہاں فروخت کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کی چیزیں لے جاتے ہیں۔ اس سے آگے ہم نے پڑھنا ہے شہر میں کھلی پکی سڑکیں ہیں جن پر دن رات ہزاروں گاڑیاں دوڑتی رہتی ہیں، آنے جانے والوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، موٹروں کے دھوئیں اور گرد و غبار سے فضا میں دھند سی چھائی رہتی ہے، ہوا اتنی گندی ہے کہ سانس لیتے ڈر لگتا ہے، گاڑیوں کی دوڑ میں اکثر حادثے ہوتے ہیں جن میں لوگ زخمی ہوتے ہیں، بعض مر بھی جاتے ہیں۔ ہر طرح کے سرکاری دفتر بھی شہر میں ہیں۔ ان دفتروں میں کام کرنے والے لوگ شہر ہی میں رہتے ہیں۔ دیہاتوں اور قصبوں سے بھی بہت سے لوگ شہر آ رہے ہیں، کوئی اچھی تعلیم کی خاطر، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی مزدوری کے لیے۔ اس طرح آبادی بڑھ رہی ہے، شہر پھیل رہا ہے، ماحول گندا ہو رہا ہے، بجلی گیس پانی بہت ہے لیکن ہر ایک کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں وافر مقدار میں موجود ہونے کے باوجود ہر ایک کی ضرورت پوری کیوں نہیں ہو پاتی؟ کیونکہ ان چیزوں کے ہونے کے باوجود آبادی کا جو تناسب ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شہر میں جو شہری لوگ یہاں کے رہائشی ہیں وہ بھی رہتے ہیں، پھر گاؤں دیہاتوں سے جو لوگ شہر میں آتے ہیں، کرائے پہ رہتے ہیں یا آباد ہوتے ہیں، ان کی تعداد جب آپ ملاؤ تو حکومت جس سطح پر سوچ رہی ہوتی ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر یقیناً ایک جگہ پر اگر یوں بلڈنگ کی صورت میں لوگ رہ رہے ہیں تو نکاسی کے لیے اور پانی آنے کے لیے جتنے اس کے لیے وسائل چاہیے وہ فی الحال موجود نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ چیزوں میں کمی آنا شروع ہوتی ہے۔ شہری زندگی میں آرام کا سامان بہت ہے، گھروں میں دنیا بھر کی چیزیں ہیں، ٹی وی، ریڈیو، ٹیلی فون، فریج، میز، کرسیاں، قالین، اب کمپیوٹر بھی آ گیا ہے۔ شہر میں بہت کچھ ہے پر قدرتی فضا، کھلی ہوا، سادہ غذا کم لوگوں کے نصیب میں ہے۔ بس جی، شہر شہر ہے، قصبہ قصبہ ہے اور گاؤں گاؤں ہی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارا سبق بڑا مزے کا، جس میں ہم نے شہر کے بارے میں پڑھا اور ہم نے دیکھا کہ گاؤں، قصبے اور شہر میں فرق ہے۔ شہر کی اپنی خصوصیات ہیں، قصبے کی اپنی خصوصیات ہیں اور گاؤں کی اپنی ہی خصوصیات ہیں۔ باوجود اس کے کہ شہر میں آپ کو ہر قسم کی سہولت موجود ہوتی ہے، لیکن گاؤں جیسی کھلی فضا، تازہ ہوا اور سادہ غذا یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہو پاتی ہے۔ تو بچوں، اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو ان تینوں چیزوں میں جو ہمارے پاس اگر
کچھ بہتر چیز ہے تو وہ موازنے کے حساب سے بول رہا ہوں کہ قصبہ ہو گیا ہے نا، کیونکہ قصبے میں کیا ہے، ہمیں گاؤں جیسا ماحول بھی مل جاتا ہے اور شہر جیسا ماحول بھی مل جاتا ہے، نہ وہ مکمل طور پر گاؤں میں شمار ہوتا ہے نہ مکمل طور پر شہر میں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تینوں کی اپنی اپنی الگ ہی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اب ہمارے پاس کام ہے کرنے کے لیے، کام میں سوالات ہیں، کلاس ورک لیجئے، کام بچوں بہت صاف ستھرا کر کے کرنا ہے، بڑے دھیان سے آپ کو سوالات کاپی کرنے ہیں اور ان تمام باتوں کا جو اس سے پہلے آپ کو دہرائی جاتی رہی ہیں کام کرتے ہوئے، خیال کرنا ہے۔ کام کرنے کے دوران جوابات میں جہاں ضرورت ہوئی میں آپ کو مدد کرتا رہوں گا، ہے نا۔ تھوڑے سے بڑی کلاس میں آ گئے ہیں، خود لکھ رہے ہیں، لیکن کچھ جگہ مدد کی ضرورت بھی ابھی ہمیں پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ جہاں جہاں ضرورت ہوگی اپنے تئیں میں آپ کو سوالات کرا دوں گا۔ اب اس کے بعد جو آپ کے پاس آج کا پہلا سوال ہے، سڑکوں پر گاڑیوں کی کثرت سے کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے؟ ویڈیو روک کر اس کا جواب لکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، گرد و غبار سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا سوال، آپ ہر سوال ویڈیو روک کر ایک سوال کاپی کریں گے، ویڈیو روکیں گے، جواب لکھیں گے، پھر اس سے اگلا سوال لکھیں گے۔ شہروں میں آبادی کیوں بڑھ رہی ہے؟ پھر ہے اگلا سوال، شہر کا ماحول کیوں گندا ہو رہا ہے؟ صحیح ہے۔ اور آج کے لیے آپ کا آخری سوال کلاس ورک میں، آبادی زیادہ ہونے سے کیا کیا پریشانیاں
ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، ایک کلاس ورک ہے، اس میں میں آپ کو ہیلپ کر دیتا ہوں سوالات میں۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی کثرت سے کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے؟ تو سڑکوں پر گاڑیوں کی کثرت سے کیا ہو رہا ہے؟ حادثات زیادہ ہو رہے ہیں، جس میں لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں اور ماحول میں جو ہے دھواں کثرت سے شامل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، گرد و غبار سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو گرد و غبار سے کیا نقصان ہوتا ہے ہمیں؟ سانس کے مسائل اور جلدی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ شہروں میں آبادی کیوں بڑھ رہی ہے؟ تو گاؤں دیہات میں بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شہروں کا رخ کر رہے ہیں اور یہاں آ کر آباد ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہروں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ شہر کا ماحول کیوں گندا ہو رہا ہے؟ شہر کا ماحول گندا ہونے کی وجوہات میں ایک تو آبادی کا بڑھنا ہے، پھر جو آپ کا یہ ٹریفک ہے، گاڑیاں ہیں، ان کا کثرت سے موجود ہونا ہے، جس سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے شہر کا ماحول گندا ہو رہا ہے۔ آبادی زیادہ ہونے سے کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں؟ تو آبادی زیادہ ہونے سے بچوں کیا پریشانیاں ہیں؟ جو بنیادی ضروریات ہیں اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، گندگی بڑھ جاتی ہے، گندا پانی گٹروں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ 100 لوگوں کی ضرورت کے لیے نکاسی کے لیے اگر بنا ہے اور وہاں پر 200 لوگ 250 لوگوں کی جو استعمال کا پانی ہے اس کی نکاسی ہونی ہے، تو یقیناً اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ لوڈ بڑھ جاتا ہے، نتیجتاً وہ گندا پانی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے گلیاں گندی ہوتی ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور بنیادی ضروریات کم ہو رہی ہیں، فضا جو ہے وہ گھٹن کا شکار ہے۔ یہ سب ہمارے کیا ہے؟ آبادی زیادہ ہونے کے یہاں نقصانات اور پریشانیاں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تو تھا ہمارا آج کا کلاس ورک۔ اب ہوم ورک لے لیجیے اپنا۔ کل کے یہ جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا اس کے اندر جو ہم نے کام لیا تھا ہوم ورک میں، وہ تھا ہمارے پاس شہری زندگی کے 3 فائدے اور 3 نقصانات۔ آج جو آپ کے پاس ہوم ورک میں ہے وہ ہے گاؤں کی زندگی کے 3 فائدے اور 3 نقصان لکھنے ہیں۔ تین فائدے اور 3 نقصانات لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا آپ کا ہوم ورک۔ آپ کا یہ سبق آج مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے سبق کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔